یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فتح مکہ۔ مکہ جو فتح ہوا تھا وہ 10 رمضان مبارک میں، تو یہ ایک بہت دلچسپ معلومات ہے، اس میں عقیدے کی بھی بات ہوگی اور نئی نئی چیزیں سننے کو ملیں گی۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی یہ بھی سورہ فتح کی آیت میں نے پڑھی ہے، اور اس میں چونکہ فتح کی خوشخبری سنائی گئی ہے اس لیے اس کو سورہ فتح کہتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سورہ فتح کی وہ آیتیں صادر ہوئی جن میں مکے کے اندر فتح ہونے کی بشارت دی گئی تھی، تو کافروں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، انہوں نے بالکل بھی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو نبی نے کہہ دیا وہ ہو گیا، جو نبی کی زبان ہے وہ خدا کا قانون ہے، جو نبی کی زبان ہے وہ قرآن کا بیان ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، حضور جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی خدا ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا فتح مکہ کا جو آغاز ہے یہ صلح حدیبیہ سے شروع ہو چکا تھا، لیکن جب مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کی پابندی نہ کی اور جو معاہدہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ اس کو توڑ دیا، تو محبوب خدا نے مشرکین مکہ کو ارشاد فرمایا، اے مشرکو، تم نے خدا کے نبی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا، لہذا اب ہم بھی اس معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے، چونکہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اور فرمایا ہم آ رہے ہیں مکہ فتح کرنے کے لیے، کوئی روک کے دکھائے، کوئی ٹوک کے دکھائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر برجستہ مشرکین مکہ کو حکم صادر فرما دیا۔ اس اعلان پر عمل درآمد سے پہلے کا جو واقعہ وہ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے۔ وہ کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے اپنے حلیف جو اس کے قبائل تھے، ایک کا نام تھا بنو بکر اور دوسرے کا نام تھا بنو کنانہ، اس نے ان دونوں قبیلوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو قبیلہ ہے بنو خزاعہ، ان کے اوپر حملہ کر کے ان کا قتل عام کر دیا، معاذ اللہ۔ جب قتل عام تو کیا، پھر جوش انتقام میں غلطی تو ان سے ہوئی، اب بعد میں پچھتائے اپنی غلطی کے اوپر کہ غلطی تو ہم سے ہوئی ہے، اب اس کا ازالہ تو ناممکن ہے، اب کیا کریں؟ اب انہوں نے ایک چال کھیلی کہ حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ان کو بلایا اور مشورہ یہ ہوا کہ وہ مدینے میں جائیں اور مسلمانوں کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کریں کہ ہم اس معاہدے کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کو اب یہ ڈر لاحق ہو چکا تھا کہ جو معاہدہ ہم نے کیا تھا وہ ہم نے توڑ دیا ہے، اور قبیلہ بنو خزاعہ کے مسلمانوں کو قتل عام کیا، اب اس کی پاداش میں مسلمان ہم پر جنگ کریں گے اور ہمیں ماریں گے اور خون کی ندیوں میں ہمارا خون بہا دیں گے۔ تو لہٰذا اب ان کو پریشانی ہوئی، تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ آپ جا کے مسلمانوں کے نبی سے بات کریں، اس معاہدے کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کریں، دوبارہ صلح کریں۔ اور جس وقت اس مقصد کے لیے ابو سفیان جو مدینے کی طرف نکلے، نبی پاک علیہ السلام کی طرف، واقعے تو بڑے مشہور ہیں۔ ایک تو وہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی ذو النورین کو اپنا سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا تھا، اور ایک یہ واقعہ ہے کہ جہاں پہ مشرکین مکہ نے ابو سفیان کو اپنا سفیر، اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ میں بھیجا ہے۔ تو وہ مکہ میں گئے عثمان غنی ذو النورین، اور ابو سفیان ہی مدینہ میں آئے نبی پاک علیہ السلام سے بات چیت کرنے کے لیے۔ تو سیدنا عثمان غنی یہ سفیر مصطفیٰ بن کر مکہ میں گئے ہیں، اور ابو سفیان جو وہ سفیر مشرکین مکہ بن کر یہ مدینہ میں پہنچے ہیں، اور دونوں واقعے بڑے عجیب ہیں۔ اب دیکھیے سفیر رسول سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بنے
کہ نبی پاک علیہ السلام نے تقریباً 1500 صحابہ کو لیا کہ جنہوں نے احرام پہنے ہوئے تھے، وہ جب وہ مکے کی طرف عمرہ کرنے کی غرض سے جا رہے تھے تو رستے میں حدیبیہ کا مقام آیا، کافر ان کو روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں جانے دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے وہیں سے اپنا سفیر اور نمائندہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور ان کو فرمایا کہ تم مکے میں جاؤ اور میری طرف سے میرے نائب بن کر مشرکین مکہ سے بات چیت کرو۔ حضرت عثمان مکے میں ہیں، اب مشرکین کا یہ خیال تھا کہ ہم نے عثمان کو مکے میں آنے کی اجازت دے دی ہے، احرام کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے اور یہ پہلے خانہ کعبہ میں جائے گا اور وہاں جا کے کعبے کا طواف کرے گا اور پھر مقام ابراہیم پہ نفل پڑے گا، زمزم کا پانی پیے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا اور پھر حلق اپنا کروائے گا، تقصیر کروائے گا، پھر احرام کو اتارے گا، تو اس کے بعد پھر ہم سے آ کے بات چیت کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت احرام میں تھے، مکے میں داخل ہوئے اور انہوں نے بغیر کعبے کو دیکھے، بغیر کعبے کا طواف کیے، انہوں نے سفیر رسول کی حیثیت سے قریش مکہ سے میٹنگ کے اندر مصروف ہو گئے اور جا کے وہاں پر بیٹھ گئے۔ اب مکے کے جو قریش تھے ان کے بورڈ نے ایک متفقہ فیصلہ کیا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم پہلے عثمان غنی کو کہیں گے آپ جاؤ، آپ مکے میں آگے ہو، سامنے آپ کے کعبہ ہے، کعبے کا طواف کریں، کعبے کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نفل پڑھے اور پھر زمزم کا پانی پیئے، صفا مروہ کے سعی کریں، سارے معاملات سے فارغ ہو کر مکے سے فراغت حاصل کر کے پھر آپ ہمارے اندر آ کر بیٹھیں اور ہم سے گفتگو کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا تم مجھے عمرہ کرنے کی آفر دیتے ہو اور مجھے عرض کرتے ہو کہ تم پھر عمرہ کرو، رب کعبہ کی قسم عثمان کا عمرہ نبی کے عمرہ کیے بغیر کبھی ادا ہو نہیں سکتا، تم تو عمرہ کی بات کرتے ہو، عمرہ تو درکنار، جب تک کعبے کا کعبہ میرا آقا آ کر کعبے کا طواف نہیں کر لیتا، عثمان پہ کعبے کو دیکھنا بھی حرام ہے اور کعبے کا طواف کرنا بھی حرام ہے۔ یا رسول اللہ۔ اچھا، فرمایا وہ کوئی اور ہوگا جو کعبے کا طواف کرے اور میں جب کعبے کا کعبہ نہ پہنچے تو میں کیسے کعبے کا طواف کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، میں پہل کیسے کر سکتا ہوں؟ عثمان غنی اب کی حالت احرام کے اندر موجود ہیں، مکے کے اندر کعبہ سامنا ہے، سبحان اللہ، نہ کعبے کو دیکھا، نہ کعبے کا طواف کیا، مقام ابراہیم بھی سامنے ہے، وہاں بھی نہیں گئے، صفا مروہ کی سعی بھی نہیں کی، زمزم شریف کا پانی بھی نہیں پیا، اور آپ نے فرمایا عبادتیں اچھی چیز ہیں مگر نبی کے عشق کے بغیر، نبی کے محبت کے بغیر کسی عبادت میں لذت نہیں، کسی عبادت میں مزہ نہیں۔ یہ فتویٰ ہمارا نہیں بلکہ فتویٰ کس کا ہے؟ دماد مصطفیٰ ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی نبی کے عشق کے بغیر نہ حج ہوتا ہے اور نبی کے عشق کے بغیر نہ عمرے کی ادائیگی ہوتی ہے، یہ تو حضور کی محبت کے بغیر نہ حج نہ عمرہ۔ یہ فتویٰ 14 صدیوں پہلے مکے میں کھڑے ہو کر عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا اور فرمایا حضور کی محبت کے بغیر کیا عمرہ ہے، حضور کی محبت کے بغیر کیا حج ہے۔ اور عشق والوں نے تو انتہا کر دی، انہوں نے کہا کہ علی کی محبت کے بغیر بھی نہ عمرہ ہے اور علی کی محبت کے بغیر بھی نہ کسی کا حج ہو سکتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ دل میں بغض علی، دل میں بغض علی اور کعبے کا طواف، یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں، طواف نہیں ہے۔ مولا علی کا بغض رکھ کے کعبے کا طواف کرے گا تو کعبے کا طواف نہیں ہوگا، وہ خالی چکر ہی ہوں گے، وہ اپنی ٹانگوں کو تھکانے کی بات ہے۔ تو مولا علی سے محبت کے بغیر بھی کوئی عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ مومن کبھی علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ مومن کوٹ کوٹ کے مولا علی سے محبت کرے گا، مولا علی کے نعرے لگائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کون مولا علی؟ کہ کعبہ جن کی ولادت گاہ ہے، سبحان اللہ کہیے ذرا۔ کون مولا علی؟ جو دماد مصطفیٰ ہے۔ کون مولا علی؟ جو حسنین کریمین کا بابا ہے۔ کون مولا علی؟ جو سیدنا فاطمہ الزہرا کے سر کا تاج ہے۔ کون مولا علی؟ جو اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے، جو اصحاب بدر میں سے بھی ہے، جو اصحاب احد میں سے بھی ہے، سبحان اللہ، جو اصحاب شجرہ میں سے بھی ہے،
جو السابقون الاولون ہمیشہ کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے. ارے کون مولا علی جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت جملہ فتاوی رضویہ کے اندر لکھا. فرمایا علی وہ ہے کہ جو لیٹتے مصطفیٰ کے سینے پہ تھے، وہ علی کہ جس کو مصطفیٰ سینے پہ لٹائیں، وہ علی جس کو مصطفیٰ کندھوں پہ بٹھائیں، وہ علی کہ جو روٹھ جائیں تو منانے مصطفیٰ جائیں، وہ علی جو سو جائیں تو جگانے مصطفیٰ جائیں، وہ علی جن کے جسم پر مٹی لگ جائے تو جھاڑنے خود مصطفیٰ جائیں. سبحان اللہ. وہ مولا علی کے جب پیدا ہوتے ہیں آنکھ نہیں کھولتے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں. حضرت علی یہ واحد دنیا کے شخص ہیں، واحد ایسی اعلیٰ ہستی ہے کہ جس نے ماں کے پیٹ سے باہر آ کر اگر سب سے بڑی رب کی دلیل دیکھی ہے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. کون مولا علی؟ مستدرک کے اندر امام حاکم نے لکھا جلد اس کے 4 صفحہ نمبر 112. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اوحی الی فی علی ثلاث، علی کے بارے میں مجھ مصطفیٰ کے اوپر 3 طرح کی وحی نازل ہوئی. کون سی وحی نازل ہوئی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا انہ سید المسلمین، یہ مسلمانوں کا سردار ہے، وہ امام المتقین، یہ متقین کا امام ہے، وقائد غر المحجلین، یہ جن کے اعضائے وضو جو وضو کی وجہ سے چمکتے دھمکتے ہیں یہ ان کا قائد ہے. سبحان اللہ. عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں، آئی مستدرک صفحہ نمبر 98 جلد اس کی 4 ہے. آپ فرماتے ہیں نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی وجہ علی، نبی پاک علیہ السلام نے حضور مولا علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر سرکار نے ارشاد فرمایا فقال یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ، تو دنیا کے اندر بھی سردار ہے اور تو آخرت کے اندر بھی سردار ہے. اور پھر سرکار نے کیا ارشاد فرمایا وحبیبک حبیبی وحبیبی حبیب اللہ وعدوک عدوی وعدوی عدو اللہ، علی تیرا محبوب میرا محبوب، میرا محبوب اللہ کا محبوب، تیرا دشمن مجھ مصطفیٰ کا دشمن، میرا دشمن اللہ کا دشمن. اور پھر کیا خوب ارشاد فرمایا مستدرک کے اندر، فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی اس نے مصطفیٰ کے رب سے محبت کی. ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے بغض کیا، جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض کیا، جس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا اس نے رب سے رکھا. ومن سب علی فقد سبانی ومن سبانی فقد سب اللہ، اور جس نے میرے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا، اور جس نے مجھے برا بھلا کہا اس نے علی کو برا، اس نے رب کو برا بھلا کہا. اور کیا مقام حضور مولا علی شیر خدا کا، فرمایا اے علی تو مجھ سے ہے، انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. سبحان اللہ. جن کی شان میں مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا فعلی ھذا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. سبحان اللہ. کہیں ذرا یہ شان حضور مولا علی شیر خدا کی رضی اللہ تعالیٰ. کون علی؟ خیبر کا موقع ہے، صحابہ کا مقام ہے، گود علی کی ہے اور سر مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. نماز اثر جا رہی ہے، علی ٹک ٹکی باندھ کر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. آئے ہائے ہائے. گویا عقل کہتی ہے کہ نماز پڑھ لے، عشق کہتا ہے کہ نماز چھوڑ دے، ادب مصطفیٰ اختیار کر لے. نماز اثر چھوڑوں گا، نماز عشق کیوں چھوڑوں؟ کیا کہتے ہیں؟ نماز اثر چھوڑوں گا، نماز عشق کیوں چھوڑوں؟ وفا کی رسم کا یہ سلسلہ توڑوں تو کیوں توڑوں. سبحان اللہ. نماز اثر کا وقت گزر گیا، علی کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کے اوپر جمی ہوئی ہیں. یہ فتویٰ ہمارا نہیں، مولا علی کا ہے. عشق نبی کے بغیر، عشق نبی کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ عبادت ہوتی نہیں ہے. حضور کی محبت، حضور کا عشق، حضور کا ادب تھا کہ مولا علی نے مصطفیٰ کی نیند پر اپنی نماز کو قربان کر دیا، مصطفیٰ کے ادب پر اپنی نماز کو قربان کر دیا. آہا. اب دیکھو منظر کشی کرو، حضرت عثمان غنی سفیر مصطفیٰ بن کر مکے میں گئے لیکن ان کے چہرے کی آنکھوں میں تصور مصطفیٰ تھا. وہ تصور مصطفیٰ کو جما کر کہتے تھے کہ بے عشق مصطفیٰ کے، بے محبت مصطفیٰ کے کوئی کعبے کا طواف نہیں، کوئی عمرہ نہیں. اور ادھر دیکھو مولا علی شیر خدا کو، وہ کہتے ہیں ادب مصطفیٰ کے بغیر کوئی رب کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور ادھر ابو بکر صدیق کو دیکھیے، غار سور میں ہے، گود ابو بکر کی ہے، اس میں چہرہ مصطفیٰ کا ہے، سانپ ڈنس رہا ہے اور جان کی پرواہ کیے بغیر بھی ادب مصطفیٰ میں جان قربان کر رہے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کی عقائد ہے. اس کو کہتے ہیں اجارت، اس کو کہتے ہیں عبادت، اس کو کہتے ہیں عشق. صحابہ کرام کو ہمارا سلام ہو کہ جنہوں نے ہمیں مصطفیٰ کا عشق سکھایا.
जिन्होंने हमें मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिखाई, जिन्होंने हमें मुस्तफ़ा का अदब सिखाया, हुजूर की मोहब्बत के पैमाने भर भर कर पिलाए और हमें बताया कि हुजूर से मोहब्बत किस तरह होनी चाहिए। खुदा की कसम हम सारी ज़िंदगी सहाबा का एहसान चुका नहीं सकते, और अगर ये सहाबा ना होते तो फिर हम भी इस 15वीं सदी के उन बद मजहब सड़े हुए कटे हुए मुल्लाओं की तरह होते जो कभी नबी के इल्म के ऊपर एतराज करते हैं, जो कभी नबी को अपने जैसा आम बशर कहते हैं, कभी मुस्तफ़ा के तसर्रुफ का इनकार करते हैं, कभी मुस्तफ़ा के हाजिर नाजिर के मुनकर बने बैठे हैं, कभी कहते हैं या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है, नबी पाक अलैहिस्सलाम को पुकारना शिर्क है, उनको मदद के लिए पुकारना शिर्क है, मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है, कोई नबी वली मुश्किल कुशा नहीं है। और फिर हुजूर की मोहब्बत की आड़ में कभी तो सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी मुस्तफ़ा की आल की शान में गुस्ताखी करते हैं, और कभी माज़अल्लाह अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर बैठते हैं, और फिर भी अपने आप को मुवाहिदीन कहते हैं। हम बड़े तौहीद परस्त हैं, हम बड़े मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले हैं, लिहाजा ये सारी मोहब्बतें झूठी हैं। इकबाल साहब ने भी क्या खूब कहा, मग़ज़ कुरान रूह ईमान जान दीन हस्ते हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। फरमाते हैं हुजूर की मोहब्बत के बगैर तो कुरान पढ़ना भी नहीं है, हुजूर की मोहब्बत के बगैर तो ईमान की रूह भी तुझे नहीं मिलेगी। हर शय की असल मोहब्बत मुस्तफ़ा है, क्योंकि मुनाफिकों और सहाबा में फ़र्क ही मोहब्बत मुस्तफ़ा का था। वो हुजूर से मोहब्बत नहीं करते थे, सहाबा कूट कूट के मुस्तफ़ा के इस्लाम से मोहब्बत किया करते थे। अब आइए उस्मान गनी मक्के में दाखिल हुए और उनका किरदार आपने देखा। अब देखो अबू सुफियान मदीने में दाखिल हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे, दरबार रिसालत में हाजिर हुए, और नबी पाक अलैहिस्सलाम का चूंकि हुजरा मस्जिद नबी शरीफ के साथ मुत्तसिल था, उसने जाके दरवाज़ा खटखटाया। हालांकि किसी सहाबी के अंदर जुर्रत नहीं थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में मना फरमाया था, दरवाज़ा नहीं बजाना, दरवाज़ा खटखटाना नहीं, बाहर से खड़े होकर आवाज़ें नहीं देनी, तुम खड़े होकर इंतजार करो, मेरे मुस्तफ़ा को मालूम है कि बाहर कौन खड़ा है। सुभान अल्लाह, यही तो नबी की शान है कि हमारे लिए सुन्नत ये है कि 3 बार दरवाज़ा खटखटाओ, लेकिन सहाबा को तो मना कर दिया गया था, आवाज भी देना मना था। फरमाया इसलिए कि तुम अदब से हाथ बांधे सर झुकाए खड़े रहो, उन्हें मालूम है कि बाहर कौन आया हुआ है, तुम इंतजार करो मेरे महबूब की आमद का। और यही होता सहाबा को काम होता तो जाके सर झुका के खड़े होते थे, हुजूर खुद आते थे, दरवाजा खोल के बाहर आते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब चूंकि हजरत अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान ही हुए थे, काफिर थे, और एक वजह क्या थी कि इनके अंदर इतनी जुर्रत और दिलेरी कैसी दरवाजा बजाने की। इनकी शहजादी उम्मे हबीबा उम्मत की माँ, ये मुस्तफ़ा के निकाह में थी। जब इन्होंने दरवाजा बजाया, उम्मे हबीबा ने दरवाजा खोला। उम्मे हबीबा का अदब मुस्तफ़ा देखो, उम्मे हबीबा का मोहब्बत मुस्तफ़ा देखना कैसा है। उन्होंने उबूवत यानी बाप होने के रिश्ते को ठुकरा दिया और रिश्ता नबूवत को अपने सर पर सजा दिया, और उम्मत को मैसेज दे दिया कि अगर बाप भी हो, अगर बदअकीदा हो, तो मोहब्बत मुस्तफ़ा में उम्मे हबीबा ने बाप को भी छोड़ दिया। दरवाजा बजाया, पूछा कौन है, कहा तेरा बाप है। उम्मे हबीबा ने देखा, दरवाजा खोला कि मेरा बाप है, फौरन बाप को पीट करके आगे गई हुजरा मुस्तफ़ा की तरफ और जाके सरकार के बिस्तर को लपेट दिया। अबू सुफियान उनका एक कदम नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुजरे के अंदर था, एक कदम बाहर था। अब वो हैरत ज़्यादा होकर बेटी को देख रहे हैं कि बेटी क्या कर रही है। अगर बेटी तेरा बाप आया है तो बाप को इज्जत वाली जगह पे नहीं बिठाओगे, तो आगे से कहती है कि ये जगह है ना, फर्श, इस पे बैठ जाइए, इस पे बैठ जाइए। तो कहा कि बिस्तर, कहा कि बिस्तर मेरे महबूब का है, बिस्तर मेरे नबी का है, ये वो बिस्तर है जिसमें वही उतरती है, ये वो बिस्तर है जिस पर पुरानी आयात उतरती है, ये वो बिस्तर है जिस पर महबूब बड़ी शान शौकत के साथ सोकर आराम करता है। ये बिस्तर पाक है, पाक नबी का पाक बिस्तर है, इस पर वही बैठता है जो पाक हो। तू काफिर है, तू नापाक है, तू महबूब के बिस्तर पर कभी नहीं बैठ सकता। क्योंकि उस वक्त अबू सुफियान ने यह बात कही थी अपनी बेटी को कि मैं इस बिस्तर के लायक नहीं, या माज़अल्लाह बिस्तर मेरे लायक नहीं। तो उम्मे हबीबा ने बर्जस्ता फरमाया तू इस बिस्तर के लायक नहीं। ये क्यों? ये मेरे नबी का बिस्तर है। आप इससे देखें मैसेज उम्मत को क्या दे रही है कि बदअकीदे के साथ क्या रवैया होना चाहिए एक बेटी का, और बेटी ने क्या रवैया किया। उबूवत यानी बाप की रिश्तेदारी को ना देखा, बल्कि नबूवत के रिश्ते को देखा, मोहब्बत मुस्तफ़ा को देखा, अदब मुस्तफ़ा को देखा, अपने बाप को बिस्तर पे आने ना दिया। और फिर हजरत अबू सुफियान, क्योंकि उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे,
حضرت ابو سفیان، چونکہ اس لیے میں ادب سے ان کا نام لے رہا ہوں، وہ صحابی مصطفیٰ ہیں۔ لوگ یہاں بھی معاذ اللہ جب ان کا نام لیتے ہیں نا بعض، تو بڑے گندے الفاظ سے نام لیتے ہیں، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت۔ جو اسلام لے آئے، جو مصطفیٰ کے غلام ہو گئے، جو مصطفیٰ کے صحابی ہو گئے، وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ عزت تکریم کے لائق ہے۔ ساری عزتیں صحابہ کے لیے ہیں، اور ان صحابہ کے قدموں کی دھول سے تو ہم ایمان والوں کی عزتیں ہیں۔ اب دیکھیے، کہتے ہیں بیٹی تیرا میرا کون سا رشتہ ہے؟ تو بیٹی نے کہا رشتہ کون سا رشتہ؟ تو کہا میں تیرا کیا لگتا ہوں؟ کہا تو میرا باپ ہے، ابوت والا رشتہ ہے۔ ابوت والا رشتہ زبانی میں ابوت کہتے ہیں باپ کو۔ ابو سفیان نے کہا اب وہ رشتہ مجھے یاد رہا کہ نہ رہا؟ کہا مجھے کوئی رشتہ یاد نہیں رہا، میں نے نبوت کا رشتہ اختیار کر لیا ہے۔ ابوت یعنی باپ ہونے کے رشتوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ابو سفیان اس ٹائم بڑے شرمندہ ہوئے اور وہاں سے پھر واپس چلے گئے۔ تو یہ ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوجہ مومنین، نبی پاک علیہ زوجہ مصطفیٰ، اور ام المؤمنین، ایمان والوں کی ماں، زوجہ مصطفیٰ۔ عقیدہ کیسا ہے؟ سرکار کے ہوتے ہوئے چونکہ بد عقیدہ تھے، کفر تھا ان کی رگوں میں، تو لہٰذا کفر کی وجہ سے، کفر کی پلیدی کی وجہ سے انہوں نے اپنے باپ کو اپنے نبی کے بستر پر بھی بیٹھنے نہیں دیا۔ یہ کتنی سختی تھی ان کی۔ یہی ایمان والوں کی علامت ہے کہ ایمان والے دیکھتے کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام کی عشق کی بو آتی ہے وہ وہیں جاتے ہیں۔ ان کی نمازیں بھی محبت مصطفیٰ والوں کے پیچھے ہوتی ہیں، اور جو محبت مصطفیٰ سے کتراتے ہیں، جو محبت مصطفیٰ سے ہٹتے ہیں، پھر ان کے لیے حضور منبر پر کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے کر ان کو مسجد سے باہر نکالتے ہیں۔ یہ حضور کی سنت ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کے اوپر اس طرح نہیں کہتے۔ دیکھیں ہمارے یہاں تو ہر فرقے والا یہاں نماز پڑھتا ہے، لیکن اس وقت جو منافق لوگ تھے، جو بد مذہبت عقیدہ تھے، حضور نے کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے کے کہا کہ قم، کھڑا ہو جا، انت منافق اخرج من المسجد، تو منافق ہے، مسجد سے باہر نکل جا۔ ایک ایک کا نام لے کے مسجد سے باہر نکال دیا۔ ہم تو نہیں نکال رہے، لیکن ہم محبت مصطفیٰ والے ہیں، ہم محبت مصطفیٰ کا پیغام دیتے ہیں، اور محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرنا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ محبت مصطفیٰ اسی وقت پوری ہوتی ہے جب مصطفیٰ کے تمام صحابہ کا بھی احترام کیا جائے اور حضور کی ساری آل کا بھی ادب و احترام کیا جائے۔ اب دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لوگ دنیاوی رشتہ داری کے لیے مذہب چھوڑ دیتے ہیں۔ ام حبیبہ نے رشتہ داری چھوڑ دی، مذہب مصطفیٰ کو اختیار کر لیا۔ سبحان اللہ کا ذریعہ وہ مذہب کو اختیار کر رہی ہیں اور باپ کی رشتہ داری کو چھوڑ رہی ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کہاں کر رہے ہیں۔ بھائی کو بھائی دے رہا ہے، پرواہ نہیں کر رہا اس کا عقیدہ کیا ہے۔ پتہ چلے وہ صحابہ کا گستاخ ہو، پتہ چلے وہ اولیاء اللہ کا گستاخ ہو، پتہ چلے وہ حضور کا گستاخ ہو، وہ نبی پاک علیہ السلام کو ایک عام انسان کی سطح پر رکھ کر ان کی سیرت بیان کرتا ہو۔ ہم اس چیز کو نہیں ذہن میں رکھتے، رشتے دے دیتے ہیں، افطاریاں ہو رہی ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، دعوت نامے ہو رہے ہیں، خوشیوں میں جا رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ آگے والا ہے کون ہے۔ لہذا خدارا اس چیز کو نظر میں رکھا کریں۔ جب یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب آپ دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کیا ہوا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نبی پاک علیہ السلام کا رنگ ایسا چڑھا کہ انہوں نے ابوت یعنی باپ والے رشتہ داری کو ختم کر دیا اور رشتہ نبوت کو اختیار کر لیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی جو سنگت ہے، حضور کا جو ساتھ ہے۔ اچھا اس سے پہلے ایک بات آپ کو میں کروں کہ رنگ ساز بھی گلیوں میں پھرتے تھے پہلے زمانے میں۔ وہ خود کہتے تھے کہ برتن قلی کرا لو، ہے نا، آوازیں آتی تھی برتن قلی کرا لو۔ قلی کا مطلب رنگ اس کے اوپر ہوتا تھا، اسٹیل کے برتن پالش ہوتی تھی، وہ دوبارہ سے اثر نو نئے ہو جاتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں وہ لوگ نہیں آتے، دیہاتوں گاؤں کے اندر اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن ہم اپنے برتن لے کے جاتے ہیں، اس کو قلی ہوتی ہے، وہ باقاعدہ واش ہوتے ہیں اور اس کے اوپر مالش ہوتی ہے اور بالکل چمک جاتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جب برتن قلی ہوتے تھے یا آج بھی ہوتے ہوں گے تو ان کی لیمٹ کیا ہوتی ہے؟ 6 ماہ، 2 سال، 10 سال۔ لیکن اس کے بعد پھر جب وہی برتن قلی کرانے کے لیے آتا ہے، جس کو 6 ماہ گزر گئے، 2 سال گزر گئے، وہی خواتین وہی مرد اپنے برتن لے کے باہر آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ تمہارا کیا ہوا قلی کا رنگ دوبارہ پھر اتر گیا ہے۔ وہ قلی ساز کیا کہتا ہے؟
میں کیا کروں؟ یہ فانی دنیا ہے، یہ فانی چیزیں ہیں، یہ انسان کے ہاتھوں کی پیداوار ہے، ہم نے بنایا، اس کی لیمٹ اتنی ہے۔ آج کوئی لیدر کی جیکٹ پہنتا ہے، 2 سال 3 سال کے بعد کلر اتر جائے گا، رنگ اس کا پھٹ جائے گا۔ کوئی بھی انسانی بنائی ہو چیز اگرچہ وہ برانڈ باہر کی ہو، لیکن اس کی ایک لمٹ، ایک مدت ہے، وہ اپنی مدت کو جا کے اختتام کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ لیکن آج سے 14 صدیاں پہلے مکے کی گلیوں میں ایک آواز دینے والا محمد مصطفیٰ بھی آیا تھا، جنہوں نے صحابہ کو کلمہ توحید پڑھایا، اپنی رسالت کا اقرار کیا۔ گویا وہ جب علی کرنے کے لیے نکلا تو صحابہ نے اپنے دل مصطفیٰ کے سامنے کر دیے۔ کوئی حبشہ سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی یمن سے آیا، کوئی روم سے آیا، اور کوئی حجاز سے آیا، کوئی شام سے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ پھر دیکھیے میرا نبی گویا قلی کرتا تھا، اور رنگ ایسا چڑھایا مصطفیٰ نے کہ کہیں صدیق کو قلی کیا، کہیں عمر کو کیا، کہیں عثمان کو کیا، کہیں حضور مولا علی شیر خدا کو کیا۔ ابو بکر 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی صدیق اکبر ہے، عمر آج بھی فاروق اعظم ہے، عثمان آج بھی ذوالنورین ہے، علی آج بھی شیر خدا حیدر کرار ہے، ارے حسین آج بھی سید الشہداء ہے، بلال حبشی آج بھی معظم مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ داتا آج بھی داتا ہے، خواجہ آج بھی خواجہ ہے، غوث آج بھی غوث ہے، قطب آج بھی قطب ہے، ولی آج بھی ولی ہے۔ آج بھی صحابہ کو رضی اللہ عنہ کے نام سے ہر کوئی یاد کرتا ہے، اللہ ان سے راضی اور وہ رب سے راضی ہیں۔ آج بھی اولیاء اللہ کو رحمت اللہ علیہ کے القابہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا چڑھایا ہوا رنگ ہے۔ بدر میں ان کو اگر ٹھوکر لگی تو مصطفیٰ کا رنگ نہ اترا، احد میں لگی تو مصطفیٰ کا رنگ نہ اترا، حنین میں لگی تو مصطفیٰ کا رنگ نہ اترا، احزاب میں لگی تو مصطفیٰ کا رنگ نہ اترا۔ نبی کے صحابہ پہ ہم قربان ہو جائیں، خدا کی قسم یہ نبی سے رشتہ ہمارا جوڑا یہ مصطفیٰ کے صحابہ نے ہے۔ لہذا آج اگر کوئی اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کرے تو مجھ سے اپنا رشتہ توڑ دینا اور نبی سے اپنا رشتہ جوڑ دینا۔ جب بھی میرے امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، حضور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضور آپ نے ابو بکر کے دل کو بھی چمکایا ہے، آپ نے حضرت عمر کے دل کو بھی چمکایا ہے، آپ نے حضرت عثمان کے دل کو چمکایا ہے، آپ نے حضرت طلحہ انصاری کے دل کو چمکایا، حضرت علی کے دل کو چمکایا۔ حضور آپ نے کس کس کے دل کو چمکایا؟ آج بھی ان کی چمک پوری آب و تاب کے ساتھ کائنات کی ہر ذرے کو چمکا رہی ہے، چمکا رہی ہے۔ آج ان کا ذکر مٹانے والے مٹ گئے، لیکن آج بھی ابو بکر کا ذکر اوج ثریا کی طرح بلند ہوا جا رہا ہے۔ تو جب بھی میرے ماں فرماتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پا گئے، میرا دل بھی چمکا دے، بولیے چمکانے والے۔ سبحان۔ اب دیکھیں ام حبیبہ کا دل بھی چمک گیا، اپنے باپ کی رشتہ داری کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان حضور کی بارگاہ میں آپ پہنچے اور آ کے حضور نے فرمایا جو قوم اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدہ کر کے توڑ دے وہ اس لائق تو نہیں ہوتی کہ دوبارہ اس کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، چونکہ صلح حدیبیہ پہ جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا وہ توڑ دیا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اب حضور جلال میں ہے، فرمایا ابو سفیان جاؤ اپنی قوم کو کہہ دو اللہ کا محبوب مکے کو فتح کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا ابو سفیان؟ اپنی قوم کو کہو کہ اللہ کا محبوب مکے کو فتح کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مکے والوں، ابو سفیان جب مکے میں پہنچے تو کہتے ہیں مکے والوں تمہاری شامت آئی، جنہیں تم کمزور سمجھتے تھے وہ آج شہزور ہو گئے، جنہیں تم نے مکے سے نکالا تھا مدینہ ان کا دارالحکومت بن چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر دیکھیے وہ وقت بھی آیا، میں چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا مختصر کرتا ہوں۔ حضور 10,000 صحابہ کو لے کر شان و شوکت کے ساتھ مکے کی طرف بڑھے، 10,000 صحابہ کو لے کر مکے کی طرف بڑھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شہر مکہ قریب آیا اور یہ مر و زہران کی بستی کے قریب رات گزارنے کا حکم دیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علیحدہ علیحدہ پڑاؤ کرو، اور ہر ایک صحابی کے ہاتھ میں دیا تھا، چراغ تھا۔ جب رات کا وقت ہوا نا تو حضور نے فرمایا کہ ہر صحابی اپنا چراغ روشن کرے۔ اب آپ تصور کریں مکے کا صحرا ہو، رات کا گپ اندھیرا ہو، جب ہر صحابی نے چراغ روشن کیا تو لائٹوں سے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ اب ابو سفیان نے جا کے تو خبر گیری کی، خبر دے دی، تو وہ جو مشرکین مکہ تھے پہاڑ پہ چڑھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، اتنی تعداد، اتنی روشنی، یہ لوگ تو بالکل مکے کے قریب آ گئے ہیں۔
آج اللہ کے رسول اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ پہنچ گئے. سبحان اللہ. پھر دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی اور انہوں نے جا کے کہا آج اللہ کے رسول جب مشرکین مکہ پہاڑوں پہ چڑھے اور دیکھا کہ حضور 10,000 صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں تو حضرت عباس حضور کے چچا کی نگاہ ان کے اوپر جا کے پڑی اور مشرکین مکہ کو انہوں نے کہا آج اللہ کے رسول اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ پہنچ رہے ہیں, میرے ساتھ چلو, میں تمہیں دربار مصطفیٰ میں لے چلتا ہوں. سبحان اللہ. اور تمہارے لیے پناہ کی درخواست کرتا ہوں, کیونکہ حضور جلال میں تھے اور 10,000 صحابہ کو ساتھ لے کے چلے. ادھر سیدنا فاروق اعظم کی نگاہ پڑ گئی, کیونکہ اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے. نگاہ پڑی, خدا کے شیر کی نگاہ پڑی, کیونکہ یہ بھی اللہ کے شیر ہے. تلوار نے آم سے باہر نکال دی, کہا یہ گستاخ رسول ہے, میں اس کا سر قلم کروں گا. حضرت عباس رستے میں کھڑے ہو گئے, فرمایا عمر ٹھہر جاؤ, دربار مصطفیٰ سے فیصلہ لے لو, ابھی جلد بازی نہیں کرو. ہیں تو حضرت عباس نے حضرت ابو سفیان کو بچایا اور بیچ میں کھڑے ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور جب حضور نے شاہ فرمایا عمر ابھی تلوار نیچے کر لو, گردن اپنی جھکا لو, ابھی نہیں. ابو سفیان دربار رسالت میں ہیں. اب ذرا دیکھیے, بڑے غور سے الفاظ سنیے گا. اور حضرت عباس نے سرکار کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ میں ابو سفیان کو امان دیتا ہوں کل صبح تک. اب پہلے زمانے میں امان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو کہتا نا میں نے اس کو امان دی, اس کا مطلب میں اس کی حفاظت کا نگہبان ہوں, تو پھر مسلمان اس کو مارتے نہیں تھے. تو اس وقت حضرت عباس نے کہا کہ میں نے ابو سفیان کو امان دی, کل صبح تک یہ میری امان میں ہے. تو لہٰذا سارے صحابہ اطمینان سے کھڑے ہو گئے. اب ابو سفیان دیکھ رہے ہیں, مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں. حضور نے عمر کی جانب دیکھا, فرمایا عمر تلوار نیچے کرو. حضرت عمر نے تلوار کو نیچے کر دیا. فرمایا چچا تم امان لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں. اب دیکھیے حضور رحمت للعالمین ہے, یہ وہی لوگ ہیں, میں آگے بتاؤں گا کہ جنہوں نے مصطفیٰ پر اور حضور کے صحابہ پہ کیسے مظالم ڈھائے. حضور نے فرمایا کہ من داخل دار ابی سفیان, کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا فہو آمن, اسے بھی مصطفیٰ کی طرف سے امان مل گیا. سبحان اللہ. ابو سفیان نے کہا حضور میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے. فرمایا جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے. عرض کی حضور مسجد حرام بھی چھوٹی ہے کیونکہ اس کے سطح بعد میں وسعت پیدا ہوئی. حضور نے فرمایا اچھا پھر کہو جو اپنے گھر میں داخل ہو کر جس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا محمد مصطفیٰ خدا کے محبوب کی طرف سے بھی اس کو امان حاصل ہو چکی ہے. سبحان اللہ. ابو سفیان حیران ہو گیا, وہ کہنے لگا یہ جنگ کرنے آئے ہیں, یہ امن دینے آئے ہیں, یہ ہے میرے نبی کی رحمت کہ دشمن بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا یہ مکہ فتح کرنے آئے ہیں یا مکے والوں کو دوبارہ واپس کرنے آئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. صبح ہوئی, چاش کا وقت ہوا, حضور نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ مکے میں داخل ہو جاؤ. 10,000 صحابہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے. تلواریں ان کی چمک رہی ہیں, نیزے ان کے دمک رہے ہیں, لبوں پہ مسکراہٹ ہے, تکبیر نعرہ رسالت کی آوازیں بلند ہیں. نبی پاک علیہ السلام اپنے قصبہ اونٹنی کے اوپر سوار ہیں. اور حافظ جلندری نے بھی کیا خوب کہا, کہتے ہیں نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کر جاتی تھی درود و نعت کے نغمات کی آواز وہیں سے آتی تھی. سبحان اللہ. اور ہر قدم شکت سنگ سنمی ہے, ہر دم بہار رنگ میں ارمی ہے. اشجار جھوم رہے ہیں تو احجار قدم چوم رہے ہیں. ادھر عرش پر ذوق سجود ہے, ادھر فرش پر شوق درود ہو رہا ہے. سبحان اللہ. حضور صحن کعبہ میں پہنچے اور وہ جو عثمان بن طلحہ تھا اس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی. مکہ فتح ہونے سے پہلے حضور نے مکے میں داخل ہونے کی کوشش کی, چابی مانگی, اس نے چابی نہیں دی تھی. اور سرکار نے اس وقت اس کو ارشاد فرمایا تھا کہ لعلک سترہ ھذا المفتاح یوم بیادی, عثمان بن طلحہ یاد رکھنا ایک دن اس کعبے کے دروازے کی چابی مجھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں آئے گی. غیب کی خبر پہلے دی, آدھا حیث شئت, پھر میرا جس کو بھی دل چاہے گا میں اس کو چابی عطا کروں گا. حضور نے پکارا, وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کانپتے ہاتھ لے کر لرز رہا تھا اس کا پورا جسم کہ اب کیا ہوگا. سرکار نے اسے چابی لی, فرمایا میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ چابی مجھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. پھر حضور نے بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے 10 مبارک سے کعبے کا دروازہ کھولا, تو پھر کعبے کے اندر کعبے کے اوپر دائیں بائیں تقریباً 360 بت نصب کیے ہوئے تھے. حضور اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے,
اشارہ کرتے خالی بسم اللہ پڑھتے، وہ بت چکنا چیر ہو کر نیچے گر جاتا، اور سرکاری آیت پڑھتے جال حق و زحق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، چونکہ فتح ہو گئی۔ اب کعبے کی چھت کے اوپر بت تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضور مولا علی شیر خدا کو فرمایا علی اب تم جو ہے میرے، بلکہ حضرت علی نے پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ کھڑے ہو جائیے، نقطے کی بات ہے بڑے غور سے سنیے گا، میرے کندھے پہ چڑھیے اور کعبے کے بتوں کو توڑ دے۔ حضور نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اللہ اکبر، اور تو کر۔ اور ہجرت کی رات ابو بکر کے کندھوں پہ چڑھے مصطفیٰ، یہ بھی ابو بکر صدیق کے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ ادھر اپنے پیارے داماد کو کہ جو مصطفیٰ کی گود میں کھیلے ہیں، جو مصطفیٰ کے سینے پہ چڑھے ہیں، حضرت علی شیر خدا کو فرمایا کہ تو نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اور ہجرت کی رات ابو بکر کے کندھے پہ چڑھے، لیکن ان کو نہیں فرما رہے، اور بلکہ کتنا 11 میل سفر کیا، 11 میل۔ اور جب ابو بکر صدیق چلتے تھے مصطفیٰ کے قدم ہلتے تھے، سینہ ابو بکر کا تھا، قدم مصطفیٰ کے تھے، قدم پڑتے تھے ابو بکر کے سینے پہ، تو 11 میل ابو بکر کا سینہ مصطفیٰ کے قدموں کو چوم رہا تھا، سبحان اللہ۔ اب مولا علی شیر خدا چڑھے نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پہ، ابھی حضور اٹھے نہیں تھے۔ روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ابھی جب کندھوں پہ چڑھے نا حضور اٹھنے لگے تو سرکار نے فرمایا علی یہ تو بتا کیا نظر آیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ عرش کے کنگرو میرے ہاتھ میں، حکم ہو تو پکڑ دو۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ آسمان کا کنارہ ہے سر کے اوپر، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے حضور کی شان۔ آپ اسے غور کرو، اس پہ غور کرو کہ جس کے کندھوں پہ علی چڑھے ان کی نگاہ عرش عظیم پہ پہنچے، اور جس کے کندھے پہ مصطفیٰ چڑھے اس ابو بکر کی نگاہ کا مقام کیا ہوگا۔ یہ ہے اہل سنت جو ایک طرف سے بات نہیں کرتے، دو طرف سے بات کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ بس المختصر کرتے ہوئے حضرت اسامہ کو حضور نے اونٹنی پہ بٹھایا، حالانکہ اسامہ کون ہے؟ زید بن حارثہ کے بیٹے، حضور کے غلام حضرت زید بن حارثہ، ان کے بیٹے اسامہ فتح مکہ کے دن قصبہ اونٹنی پہ مصطفیٰ بیٹھے ہیں اور اسامہ کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے، گویا جو مصطفیٰ کا غلام ہے جس کو مصطفیٰ نے پیچھے بٹھا دیا گویا وہ امت کا امام ہے، جو حضور کے ساتھ ہو گیا امت کا امام بن گیا، گویا حضور نے ادنا کو اعلیٰ بنا دی، سبحان اللہ کہو ذرا، عرابی کو صحابی بنا دیا، بے زر کو ابو ذر بنا دیا، حیوان کو انسان بنا دیا، انسان کو مسلمان بنا دیا، اور مسلمان کو سلمان بنا دیا، سلمان کو فخر سلمان بنا دیا، اور حبشی کو عرشی بنا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا سے کیا تھا، اور بس اس جملے پہ اپنا بیان اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ انصاری نے جب دیکھا بت سارے ٹوٹ گئے، اور اس وقت انہوں نے کہا الیوم یوم الملحۃ، آج بدلے کا دن ہے۔ آج کس کا دن ہے؟ کافر کانپ رہے تھے، کافر کانپ رہے تھے، حضور رحمت اللہ عالمین ہے، حضور نے فرمایا نا الیوم یوم المرحمہ، آج تو میری رحمت کا دن ہے، سبحان اللہ۔ کس کا دن ہے؟ بولیے میری رحمت کا دن ہے، اے مکے والو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، ہائے ہائے ہائے، اے مکے والو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حالانکہ میرے آقا نے فرمایا لوگو المختصر، تم نے جب میں نماز پڑھتا تھا تو میرے اوپر اونچڑی کی کھال پھینکتے تھے، میں نماز پڑھتا تھا تو تم میرے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر میری آنکھیں باہر نکالنے کی کوشش کرتے تھے، تم وہ ہو کہ جنہوں نے بیل کی کھال میں میرے صحابہ کو ڈال کی آگ میں جھونکا، تم وہی ہو کہ جنہوں نے میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر ستایا، تم وہی ہو کہ جنہوں نے میرے صحابہ کو آگ میں پھینکا، ان کے اعضاء کو کاٹا، ان کو لہو لہان کیا، ان کا راشن پانی بند کر دیا، ان کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے سارے مظالم ایک ایک کر کے گنوائے، اور پھر آخر میں شاہ فرمایا اتعلمون، کیا تم جانتے ہو ما کنت افعل بکم، کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کافر تھے لیکن حضور کو رحمت اللہ عالمین تو مانتے تھے، حضور کی رحمی، حضور کی کریمی، نبی پاک علیہ السلام کا وہ 50 سالہ وہ عرصہ جو مکے میں گزرا تھا، حضور کی وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ ہوئی، ہر ایک کو فائدہ ہوا، وہ حضور کو صادق اور امین مانتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی قدرت کے کرشمے وہ سارے دیکھ چکے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے انہی سے اختیار لیا اور فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، سب سہمے گئے، اور پھر امید بھرے لہجے میں
بیک زبان بولے نظنو خیرن، ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں آپ آج بھی ہم پر بھلائی کریں گے۔ اور پھر کافر ہو کر میں نے کہا بد مذہب تو سڑ جا، تو توبہ کر لے مرنے سے پہلے، ورنہ قبر کے اندر تیرا نام و نشان بھی نہ رہے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی پناہ، یہ کافر ہو کر حضور کے لیے جو جملے انہوں نے بولے، آج یہ جملے کریم مصطفیٰ ہے، ان کا صفاتی نام ہے، آج مگر کریم مصطفیٰ کو بولیں، یہ لوگ شرک کا فتویٰ دیتے، کہتے کریم سخی، جو کریم وہ تو اللہ ہے، یعنی انہوں نے وہ صفاتی نام ہی مصطفیٰ سے چھین لیے۔ انہوں نے کہا نبی کریم، آپ تو بڑے کرم فرمان نبی ہیں، اخن کریم، آپ تو بڑے کریم بھائی ہیں، پھر کہا وہ ابن اخن کریم، آپ تو ہمارے بھائی جو بڑے کریم والے عبداللہ تھے ان کے بیٹے ہیں، وقد قدرتا، اور آپ بااختیار ہیں، آپ کو قدرت دی گئی ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے کافروں کی حالت کو دیکھا پھر جو جملہ ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تم سے کسی سے بھی آج کے دن کوئی انتقام نہیں لینے والا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اذهبوا چلے جاؤ، وانتم طلقا، اور تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ پھر یہاں سے صدائیں اٹھی، یہاں سے آوازیں بلند اٹھی، نعرہ تکبیر پرجوش انداز میں بلند ہو رہا تھا، اور لوگ کلمہ شہادت کو باواز بلند پڑھ کر مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر داخل اسلام ہوتے جا رہے تھے۔ کئی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس شان سے مکہ فتح ہوا، اس شان سے بولیے، اونچا بولو، اس شان سے کیا ہوا؟ مکہ فتح۔